سب سے پہلی چیز عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے، اس لیے کہ عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر کا احترام اپنے دل میں رکھتی ہے اور اپنی زبان اور اپنے سلوک سے شوہر کا احترام کرتی ہے تو شوہر بھی جوابی طور پر اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ شوہر کے پاس قوت ہوتی ہے اور قوت کے ساتھ اگر غصہ اور ناراضگی جمع ہو جائے تو ظلم وجود میں آتا ہے۔ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اگر غصہ جمع ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ظلم اکثر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا بعض اوقات مظلومی عورت کی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے شوہر کے لیے احترام کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ خود نہیں جانتی ہے کہ میں کیا غلطی کر رہی ہوں اور شوہر کی طرف سے بدسلوکی اس کے لیے وجود میں آتی ہے۔ یہ اگر زبان سے ایک بات بول دے اس کی طرف سے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ غلط ہے لیکن یہاں سے ابتدا ہونا بھی ایک نقصان کی چیز ہوتی ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے بڑے ہونے کو تسلیم کرے۔ بعض اوقات عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور مغربی تہذیب میں ایکوالٹی، برابری، مساوات کا جو نعرہ ہے، اس کے نتیجے میں عورت شوہر سے حقوق کے اعتبار سے نہیں بلکہ مقام کے اعتبار سے کمپیٹ کرنے لگتی ہے۔ گھر کے ڈیسیجنز میں، گھر کے معاملات میں شوہر کو، بعض اوقات شوہر خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا اور عورت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، یہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اب معاملہ برابری کا نہیں ہوتا ہے، تفوق کا ہوتا ہے، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ ہوں، اور یہاں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے۔ عورت چاہے علم میں زیادہ ہو، چاہے خوبصورتی میں زیادہ ہو، اچھے خاندان کی ہو، مالدار ماں باپ ہوں، کتنی ہی فضیلتیں اس کی کیوں نہ ہو، اس کے لیے گھر میں سکون تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو شوہر کی ماتحتی میں دے اور اس کو اگلی سیٹ دے، اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائے، آپ گاڑی چلائیے۔ یہ اکرام شوہر کا گھر کے لیے خیر بنتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو تو معاملہ طلاق تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں، سرپرست ہیں، حاکم ہیں۔ حاکم کا لفظ سن کے عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسے کیسے ہوگا، ہم اپنی مرضی سے جئیں گے۔ آپ کے بچے بھی اگر ایسا بولیں تو آپ سنیں گے، کہیں گے نہیں نادان ہے بچے، ان کو تو ماننا پڑے گا ہماری۔ اگر بچہ ماں کی نہیں مانتا، خوب دھلائی اس کی ہوتی ہے بچے کی، کیوں بھائی، وہ بھی تو آزاد ہے، کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات، گھریلو معاملات عورتیں سمجھتی ہیں، لیکن بڑے معاملات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کی دنیا ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اور گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی فیصلہ لینے والا تو ہونا چاہیے۔ پھر یا تو یہ کیا جائے کہ مرد بیٹھے اور عورت جو بولے، جیسے بہت سارے گھروں میں ہوتا بھی ہے کہ عورت جو فیصلہ دے گی مرد کو جی سرکار ماننا پڑتا ہے، یا پھر یہ کہ مرد حاکم بنے، کسی نہ کسی ایک کو تو حاکم اور ذمہ دار اور فیصلہ لینے والا بننا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ گھر کے معاملات میں وہ بڑا اور ذمہ دار ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ مرد میں گھر کی حفاظت اور قوت اور معاش کی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی مرد کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، اگر کسی بشر کے لیے اس بات کی گنجائش ہوتی کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے حق کی عظمت کی وجہ سے۔ عورت پر مرد کا بہت حق ہے، یہ نہیں کہ عورت کا مرد پر حق نہیں ہے، دونوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آئے گی تب میں اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔
لیکن یہاں پر کہا گیا کہ مرد کا حق جو عورت پر ہے اس کی عظمت کی وجہ سے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے اور عورت پر مرد کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر عورت یہ مرتبہ شوہر کا تسلیم نہیں کرتی وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، وہ طاقت سے باسنگ کرنے لگتا ہے، عورت اس کی بات ماننے سے انکار کرتی ہے اور یہاں سے سارا فساد شروع ہوتا ہے۔ لہذا پہلا معاملہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کا احترام اور اس کی توقیر کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ رشتہ داروں کے چلو گھر میں تو بعض اوقات دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مثلا اس رشتہ داروں میں شوہر کی ایسی بات بیان کرے جس سے اس کی بے عزتی ہو اور وہ اس کا مذاق اڑائیں۔ ایک بات آج معلوم پڑی آپ کی بیوی نے بتائی، اب یہ کہہ رہا میری بات مذاق میرا اڑا رہے ہیں دوسرے، یا بیوی نے شوہر کے دوست کی بیوی سے ایسی بات کہی جو اس کا عیب ہے، اس کے بارے میں کوئی مذاق کی بات ہے۔ اب اس کے دوست کی بیوی نے دوست سے کہا، دوست نے ہوٹل میں بیٹھ کے 4 لوگوں کے بیچ میں کہا ایک بات تمہاری ایسی معلوم پڑی، بتاؤ۔ اب کسی اور کو تو معلوم نہیں ہے۔ اب بتائیے 4 آدمی میں جب اس کی عزت خراب ہوگی اور بیوی کی وجہ سے ہوئی تو نفرت بڑھے گی۔ بعض اوقات بعض خواتین بھولے پن میں بعض اوقات ایسی باتیں بول دیتی ہیں جو ان کی اپنی زندگی خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یا گھر میں مہمان آئے ہیں، خاندان جمع ہیں اور اس میں شوہر ایک بات بول دے اور شوہر کی بات کاٹ کے بیوی کچھ کہے، آپ کو نہیں سمجھتا، ایسا نہیں ایسا ہے، 4 آدمی میں اس کی عزت خراب کر دے، تو بہت ممکن ہے وہ اس کے دل میں نفرت کا بیج اسی سے بویا جائے اور تناؤ پیدا ہو۔ مہمان گئے اور اس کو بھی شوہر رخصتی کر دے، مجھ کو تمہارے ساتھ نہیں رہنا، بات پہ بات بڑھتے جھگڑا ہوا، آپ مجھ کو اتنا ڈانٹتے ہیں، آپ اتنا بولتے ہیں، میں نہیں بول سکتی، ایک بار میں نے بول دیا تو کیا ہوا، وہ بڑھتے بڑھا اور اس نے کہا کہ بس ختم ہو گیا، آج میں نے بہت دیکھ لیا تمہارا، طلاق طلاق طلاق، یا جاؤ بعد میں بات کریں گے، میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، فون کر کے بھائی سے کہا آ جاؤ ذرا جلدی بات کرنا ہے، بھائی آ گئے، کیا بات ہے بھائی، رات کے 2 بجے ان کو لے جاؤ، کیوں، بعد میں بات کروں گا، کل بات کرتا ہوں، لے گئے، کہا مت لانا، اب وہیں رکھو۔ کئی مسائل، اب چھوٹا معاملہ ہوتا ہے، چھوٹی سی ہنسی مذاق کی کوئی بات ہوتی ہے، اکثر جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ بے تکلفی، شوہر بیوی کی اپنی جگہ ہے لیکن چونکہ وہ کمزور ہے لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خود ایسی چیزوں سے بچے جس سے شیطان دونوں کے بیچ میں دراڑ پیدا کر سکتا ہے، جہالت میں آ کے شوہر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے کہ عورت شوہر کا احترام کرے۔ دوسری چیز یہ کہ عورت شوہر کے احسانات کا چاہے چھوٹے کیوں نہ ہوں ان کا شکر و اعتراف کرے۔ شکر سے محبت بڑھتی ہے، ناشکری سے نفرت بڑھتی ہے۔ آپ بتائیے، اولاد اگر آپ نے پکنک کے لیے بچے کو اجازت نہیں دی اور بچہ گئے، ایسے ہی آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، میری خوشی کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، تیرے لیے میں رات بھر جاگی ہوں، پیشاب گود میں کرتا تھا، کھاتے وقت بھی تیری صفائی کرنی پڑتی تھی، کیا کچھ نہیں کیا۔ اور اولاد غصے میں آ کے جب کہے کہ آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہو، میری خوشی کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں، تیری خوشی کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا ہے۔ تو ناشکری سے دل ٹوٹتا ہے اور دل ٹوٹنے کی وجہ سے بعض اوقات رشتہ ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوہر بھی بیک گراؤنڈ میں سمجھے، اس کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ سیٹ ہے، اس کے لیے بھی آ رہا ہے۔ مرد خوش نہ ہو کہ چلو لیڈیز فرسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، ہم لوگ چھوٹ گئے، ان کے لیے بھی ہے، وہ جائیں نہیں اٹھ کے، گاڑی لگا کے پھر سے آ کے بیٹھیں، گاڑی لے کے نہ جائیں۔ دوسری چیز عورت کے لیے شکر و اعتراف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اعطی عطاء فوجد فلیجز بہ، جس کو کوئی عطا دی جائے اور اس کے بدلے میں اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو بدلے میں ضرور دے۔ فإن لم یجد فلیثن بہ، اگر اس کے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو تعریف ہی کر دے، تعریف کے 2 بول دے۔ فمن اثنى بہ فقد شکرہ، جس نے تعریف بھی کر دی
ثنا بھی کر دی تو اس نے شکر کر دیا، شکر ادا کیا۔ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، اور جس نے احسان کو چھپایا، اس کے بدلے نہ دیا نہ کچھ تعریف کی، اس نے کیا کیا؟ اس نے ناشکری کی۔ اس حدیث کو امام البخاری نے الادب میں اور اسی طرح سے ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بدلے میں جیسا سلوک کیا گیا ہے، جو احسان کیا گیا وہ نہ کر پائے، تو انسان کم سے کم زبان سے 2 ایسے بول دے جس سے اس کے احسان کے بدلے میں شکر کے کلمات ہو۔ ایسا اگر نہیں کرتا ہے تو ناشکری ہے۔ عورت، اگر ایک آدمی مثلا تھکا ہارا آتا ہے، سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے، ایک دم پریشان حال، صبح اٹھ کے پھر بھاگتا ہے کام کے لیے، سالوں سال اس کی زندگی ایسی چلتی ہے، بیوی بچوں کے لیے سب کچھ لا کے دیتا ہے، جو بھی ٹوٹا پھوٹا اس کی بس میں ہے کرتا ہے۔ بیوی اگر بیٹھے بیٹھے کسی دن بول دے، ایک بات بتاؤں، کیا ہے؟ اب یہ سوچ رہا ہے کچھ اور ڈیمانڈ تو نہیں ہے، لیکن بیوی اس سے کہے کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اس کے پاؤں سے زمین کھسک جائے گی، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، جتنا آپ نے کیا وہ میری توقع سے زیادہ ہے، اور آپ نے جو کیا، جس مشقت سے کیا، اس کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ کوئی چیز کرنا، اس کے پیچھے جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ اس کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے، بھلائی کے پیچھے مشقت بھلائی کی عظمت کو بڑھا دیتی ہے۔ تو آپ نے جو کیا میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ آدمی اس دن اس کو ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی، اتنا خوش ہوگا، اور کیا اس کے دل میں بیوی کی محبت بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ اس کے دل میں بیوی کی، وہ کہے گا نہیں، اصل میں تو تمہارا میں شکر گزار ہوں کہ میری غربت میں تم میرے ساتھ رہیں، کتنی تکلیفیں آئیں، اور میں بیوقوف ہوں، میں نے بہت ستایا تم کو، ڈانٹا بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھایا، وہ ساری اپنی ڈائری کھولے گا اب، لیکن تم نے برداشت کیا، اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا، میں بہت شکر گزار ہوں تمہارا، اور اللہ ہم سب کو، ہم دونوں کو ہمیشہ اسی طرح سے ہم کو جنت میں بھی، وہ آگے بڑھے گا۔ کوئی چیز ایسی ہے جو چاہیے، اب وہ خود سے کہے گا، دونوں کی محبت بڑھ گئی، کتنا پیسہ گیا، کتنا ٹائم گیا، لیکن اتنی سی بات ایک شوہر کے لیے کتنی ہمت، اور بعض اوقات دیکھیے بہت سارے شوہر گھر میں بتاتے نہیں اپنے مسائل کو، کتنی محنت سے وہ کما کے لا رہا ہے، کتنی باتیں وہ باس کی سن رہا ہے، کتنی سازشیں وہ برداشت کر رہا ہے کمپنی میں، اور اس کا دل کرتا ہے کہ چھوڑ دے جاب یہ، پھر اس کو بیوی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، پھر اس کو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دکھائی دیتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے جاب چھوڑ دیا، میری بیوی بچے ان کا میں کیسا کروں گا؟ لہٰذا اسی طرح سے وہ اپنے دل پر پتھر رکھے برداشت کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کی یہ قدر نہ کی جائے تو بیچارہ کہاں جائے گا؟ کون اس کی قدر کرے گا؟ جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اگر اس کی طرف سے یہ کلمات ہمدردی کے آ جائیں، وہ بیوی سے کہے گا بس یہ سنا میں نے، اب تمہارے لیے میں ہمالیہ پہاڑ بھی یہاں سے اٹھا کے رکھنا پڑے وہاں تو میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اس سے تعلقات بہتر بنتے ہیں۔ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے انسان واقعی اپنے محبت کے رشتے کو اور پختہ کرتا ہے، اور ناشکری بہت بری چیز ہے۔ ناشکری سے احسان بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور احسان کی بجائے ظلم آنے لگتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء، مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے دیکھا اس میں اکثر تو لوگ عورتیں ہی ہیں، یکفرن، آپ نے کہا اور ناشکری کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں۔ قیل ایکفرن باللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کا کفر کرتی ہیں، اللہ کا انکار کرتی ہیں؟
نہیں، آپ نے کہا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کے احسان فراموش کرتی ہیں۔ لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، زمانے سے تو اس پر احسانات کرتا آئے اور اس کے بعد کسی چیز میں تجھ سے کوتاہی ہو جائے، اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ کبھی تم سے بھلائی کا تجربہ ہی نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو۔ ہمیشہ کب کیا؟ میں نے آج کیا ایسا بھائی۔ لیکن اس طرح سے تعمیم، اس طرح سے ہمیشہ کا سب انکار کر کے کہہ دینا کہ تمہارا تو بس یہی ہے، ایسا ہی ہے، آپ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ کبھی کہیں جانا تھا رشتہ داروں کے پاس، اب یہ آفس میں باس بہت غصے میں اس کا فائلیں مانگ رہا ہے ساری، اب یہ سوچ رہا مجھ کو جانا ہے، سسرال جانا ہے، آج دعوت دی ہے ان لوگوں نے، اب ادھر بھی مصیبت ہے ادھر بھی مصیبت ہے، کیا کروں؟ اب کسی طرح سے ایڈجسٹ کر کے وہ پھلانگ کے کود کے کسی طرح سے آ جائے، آدھا گھنٹہ لیٹ، 1 گھنٹہ لیٹ، 2 گھنٹہ لیٹ۔ اب بیوی کہے کتنا انتظار کروں، میں تو سب اب واپس سے جیسی تھی ویسی ہو گئی، تیار ہو کے بیٹھی تھی، بچے بھی دیکھیے کپڑے خراب کر لیے پورے کھیل کود کے۔ آپ کا تو ہمیشہ ایسے ہی ہے، کبھی وقت پہ نہیں آتے آپ، حالانکہ اس سے مرتبہ 1 درجن مرتبہ وقت پہ آیا ہے ڈرتے ڈرتے، لیکن 1 مرتبہ کی کوئی بات ہو جائے اور اس کو ہمیشہ کا پچھلا سارا انکار کر دیا جائے، آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے نا، میں ایسے ہی ہوں نا، میں ایسے ہی رہوں گا، اب جاؤ، آج کے بعد سے کبھی میں آؤں گا بھی نہیں، ابھی تو لیٹ آیا، لیکن آج کے بعد جب بھی جانا خود جانا، میں نہیں آؤں گا، مجھ کو ضرورت نہیں آنے کی۔ تو آپ بتائیے، اس طرح سے ناشکری سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، لیکن شکر گزاری سے اور اللہ سے بھی تعلق بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثر جہنم میں جائیں گے، معلوم ہو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے احسان کا انکار کرنا، اور خصوصاً بیوی کا شوہر کے احسان کا انکار کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے چھوٹی موٹی نیکیاں، 5 نیکیاں کم ہوئی، 10 نیکیاں کم ہوئی، نہیں، جہنم۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے احسانات کا اعتراف کرے۔ اعتراف انسان کی عزت بھی بڑھاتا ہے اور اللہ کا مقرب بھی اس کو بناتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔